اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یہاں اس سے پہلے جو سورہ حجرات میں مضمون تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تھا۔ پھر دوسرا جو درس تھا اس میں اجتماعی معاملات میں کس طرح کی چیزوں کا احتیاط ضروری ہے کہ ہر بات کو لے کر اڑ جانا اور خبر کی تصدیق کے بغیر اس پر اعتبار کرنا جس سے اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ کے ہاں مسلمانوں کی اجتماعیت انتہائی پسندیدہ ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا اور اس میں رخنا ڈالنا، ان میں تفرقہ پیدا کرنا یا مسلمان کو مسلمان کے ذریعے سے تکلیف پہنچنا اور اس کی وجہ سے دھڑوں میں مسلمانوں کا تقسیم ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر بڑی سخت نکیر فرمائی، اور صحابہ کرام جیسی پاکیزہ اور مقدس جماعت کے ذریعے سے بھی اگر ایسا کوئی عمل سرزد ہو گیا جس سے اجتماعیت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا یا بے گناہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی اور ان کی نکیر کی گئی جو اوپر کی آیات میں تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ جو اوپر کی آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کا جب تفرقہ ہو تو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کی کوشش کیا کرو، نہ کہ اس کو آگ لگا کر بھڑکانے کی کوشش کیا کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا یا مسلمانوں کا گروہوں میں تقسیم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت کو توڑے گا اور فرقوں کی بنیاد پر کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو جاہلیت کی موت دے گا۔ اور جہاں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی، چاہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہو، مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں لکھا جائے گا، مسلمانوں کے زمروں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ بڑی سخت نکیر کے ہیں کہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مات علی عصبیۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو میری جماعت، میری پارٹی، میرے گروہ، میری برادری کی بنیاد پر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اللہ کو ایسی باتیں پسند نہیں ہے جو مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایک طبقے میں اور دو طبقوں کے درمیان میں، دو مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان میں امتیاز ہو، اور اس بنیاد پر۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز جو کل بیان کرنے سے باقی تھی وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے سردار اور مسلمانوں کے بڑے کے خلاف اگر کوئی جماعت خروج کرتی ہے تو اس خروج کرنے کو یعنی بغاوت کرتی ہے تو اس بغاوت میں اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ قرائن قویہ سے اور شہادت قویہ کی بنیاد پر یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ خروج کرنا حکمراں کے خلاف درست ہے۔ پھر ایسی صورت میں جب رائے عامہ ہو جائے تو ایسی صورت میں خروج کیا جا سکتا ہے، اور اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں ٹکرا جائیں اور لڑ پڑیں تو ان میں سے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا عامت المسلمین کی ذمہ داری ہے اور ان کے سمجھداروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کو لڑتا ہوا دیکھا گیا اور ان کی صلح صفائی نہیں کرائی گئی تو دیکھنے والے جو تماشائی ہے ان کی پکڑ ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اگر ایک طبقہ اس میں بات مان رہا ہو اور ایک طبقہ ضد اور بغاوت پر اڑا ہوا ہو تو پھر یہ سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے پھر کر آ جائے اور پنچوں کی رائے کو تسلیم کر لے اور لڑائی اور جھگڑے سے باز آ جائے۔ یہاں اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے یہ انفرادی زندگی کی اصلاح سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، اور یہاں اس وقت تو اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہے۔ آگے کے مضامین دوسرے قسم کے ہیں
جن میں غیبت ہے اور کسی کی ٹوہ میں پڑنا وغیرہ، وہ ساری باتیں، یا 3 باتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اور مخاطب ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی بعض لوگوں کی ہنسی نہ اڑائے، کچھ لوگوں کی ہنسی نہ اڑائے۔ یسخر کے معنی ہوتے ہیں سخریہ، مذاق اڑانا، ہنسنا، کوئی کسی پر نہ ہنسے، کسی کا مذاق نہ بنائے۔ لا یسخر قوم من قوم، اور مذاق اڑانا، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس کی دل آزاری ہو رہی ہو اور وہ اس مذاق کو ناپسند کرتا ہو، تو ایسا مذاق کرنا اور ایسا کسی پر ہنسنا حرام ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس بڑا سخت گناہ ہے، جس کا آگے کی آیت میں تذکرہ ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یعنی لوگ مردوں کا مذاق نہ اڑائے، شاید جس آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان میں اللہ کے پاس زیادہ بہتر ہو اور تم نہیں جانتے ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، اور نہ عورتیں عورتوں کی ہنسی اڑائیں، ہنسیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید وہ عورتیں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والی عورتوں سے اللہ کے پاس بہتر ہو۔ یہ ایک مضمون ہے آیت کا۔ اس آیت میں 3 باتیں ہیں۔ تو پہلا مضمون یہ ہے کہ سخریہ اور مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مذاق اڑانے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ آدمی کسی کو رسوا کرنے کے لیے اور لوگ اس پر ہنسیں، کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ لوگ اس کی وجہ سے ہنسیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو خلقی ہوتی ہے، پیدائشی کچھ عیب ہوتے ہیں، جن عیبوں کو بیان کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہہ دینا، تو اس کی وجہ سے لوگ ہنس دیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور حرام ہے۔ کسی کی دل آزاری ہوتی ہو ایسا مذاق بالکل درست نہیں۔ جب مردوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہیں اڑا سکتی، جس طرح مردوں کو بھی احتیاط یہ کرنا ہے، عورتیں عورتوں کے درمیان میں بھی کسی کی کا ہنسی اور کسی کا مذاق نہ اڑائے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ مرد اور عورت، یعنی بعض مرد بعضی عورتوں کا اور بعضی عورتیں بعض مردوں کا مذاق نہ اڑائے، یہ بھی اس کا مضمون ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر صراحت کے ساتھ اس کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، ملنا ممنوع اور حرام ہے، عورتیں مردوں سے نہیں ملے گی، مرد عورتوں سے ملیں گے نہیں جو محرم ہے۔ جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھابیاں گھروں میں رہتی ہے اور دیور لوگ ان سے مذاق کرتے ہیں، بھابھی سے مذاق کرتے ہیں، یا آدمی بہنوئی ہوتا ہے تو وہ اپنی سالیوں سے مذاق کرتا ہے، اور مذاق میں کوئی ایسی باتیں بول دی جاتی ہے جو ادب اور پاس ادب کے خلاف ہے، جس سے دل آزاری ہو جاتی ہے اور برا لگ جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ سالی پردہ ہے سالی سے، اور اسی طرح دیور کے لیے بھابھی سے پردہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الہم موتن، دیور موت ہے، جیٹ موت ہے، جیٹ سے بھی پردہ، دیور سے بھی پردہ، ان سے پردہ کرو۔ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں عام طور پر بھابھیوں سے پردہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں عام طور پر پردے کا وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ لیکن عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت اپنے دیور سے بات نہ کرے، بلا ضرورت اپنے جیٹ سے بات نہ کرے۔ بات کرنا ناگزیر ہو تو اپنے چہرے کو کم سے کم اتنا ایسا پردہ کر لیں، یا تو ہاتھ سے پردہ کر لیں یا اپنے دوپٹے وغیرہ سے پردہ کر لیں، تاکہ اس کی نظر اس پر، اور اپنی آواز میں کرختگی پیدا کر یعنی آواز میں تھوڑی سختی پیدا کر بات کرے، لچکدار ترنم والی آواز کے ساتھ بات نہ کرے، تاکہ مرد کو اس کی آواز سے لذت اندوز ہونے کی جرأت نہ ہو اور وہ اس میں رغبت نہ پیدا کرے۔ یہ شریعت کے احکام ہیں تاکہ مفاسد اور برائیاں پیدا نہ ہو۔ اس سے انسانی اسلامی معاشرہ راست اور صحیح رخ پر جاتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ مذاق، آپس کا مذاق، دوستوں کا مذاق، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ لوگ کیا ہے مذاق کر رہے ہیں، تو بھئی مذاق بھی، مسلمان کا مذاق بھی جو ہے وہ حد میں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ مذاق میں برائیاں پیدا ہوتی ہے، اور مذاق دلوں کو توڑ بھی دیتا ہے، اور مذاق دلوں سے دور بھی کر دیتا ہے۔ جس میں سخریہ ہو، ایک دوسرے کی ہنسی اڑانا مقصود ہو، کوئی کسی کی کسی بھی بات پر ہنسی نہ اڑائے۔ جب یہ بات صحابہ کرام کو معلوم ہوئی کہ بھئی کسی پر مذاق کرنا اور کسی کی ہنسی اڑانا
تو وہ لوگوں کی طرف دیکھنا بھی کہ کہیں کسی کے عیب پر نظر پڑ گئی، اور ہم نے ہمارے یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ کتوں کا مذاق اڑانے سے بھی ڈرا کرتے تھے اور دوسرے جانوروں کا مذاق اڑانے سے بھی ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان کا مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی کسی کے چلنے کی نقل اتارتا ہے، بعض مرتبہ بولنے کی آواز نقل اتارتا ہے، بعض مرتبہ بیٹھنے کی نقل اتارتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہنسیں اس سے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے آدمی لوگوں کی مذاق اڑاتا ہے۔ یہ انتہائی گناہ کا کام ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عورتیں بھی، عورتوں کے درمیان عام طور پر عورتیں کیا ہے کہ عورتوں کے درمیان اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہے، سختی کے ساتھ ممانعت ہے۔ مرد بھی مذاق میں، دوستوں میں عام طور پر مذاق کریں، چلو ذرا سا مذاق کریں، ذرا سا مزہ لے لیں گے۔ اب مزہ لینے کے اعتبار سے 2-3 ساتھی جاتے ہیں، اب ایک کو بیوقوف بنایا جاتا اور پھر اس کے ساتھ طرح طرح کے مذاق ہوتے ہیں۔ یہ مذاق ایک اچھی قوم، سمجھدار قوم کے لیے زیبا نہیں ہے۔ مذاق کون کرتا ہے؟ مذاق کرنا گری ہوئی حرکت ہے، اور پست طبیعت جن کی ہوتی ہے ان کے درمیان مذاق ہوتا ہے۔ جو بلند فکر رکھتے ہیں ان کو کام کرنے کے مواقع اتنے ان کے پاس مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مذاق کرنے اور ٹھٹا کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کا تذکرہ ہے، اس کو مذاق نہیں کہیں گے، مذاق میں اور مزاح میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں جس کو مذاق اڑانا کہتے ہیں، کسی کا پر ہنسنا اور کسی کی ہنسی اڑانا، یہ الگ چیز ہے، اور مزاح الگ ہے۔ کوئی ایسی دل لگی کی بات کہہ دینا جس کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں لوگ ہنس دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہنسی آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ضحک تھا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت کھل کر کبھی نظر آ جایا کرتے تھے، آپ نے کبھی قہقہ لگا کر نہیں ہنسا، صحابہ کرام قہقہ لگا کر ہنستے۔ ایک مرتبہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا، میں جو جانتا ہوں اگر تم جانو تو لَتَبْكُونَ كَثِيرًا وَلْتَضْحَكُوا قَلِيلًا، تم کم ہنسو گے، زیادہ رو گے۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم زیادہ رو گے، کم ہنسو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق اپنے صحابہ سے کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کو حمار کہا جاتا تھا، تو یعنی گدھا، حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں، اب ان کا نام حمار پڑ گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کبھی کبھی دل لگی کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسود الحمار کے پیچھے وہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو میری ماں نے آزاد پیدا کیا اور آپ مجھے غلام بنا کر بیچ دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور صحابہ کرام دسترخوان پر کھجوریں کھا رہے تھے، گٹلیاں نکل لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سامنے ڈالتے جاتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم نے اتنی کھجوریں کھا لی، تمہارے سامنے دیکھو گٹلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ کہا، اللہ کے رسول میں نے گٹلیاں الگ کر کر کھائی، آپ نے گٹلیوں سمیت کھا لیا۔ تو اس طرح کی دل لگی کی کوئی بات اگر آدمی کر دے تو اس کو مذاق نہیں کہتے، یہ دل جوئی اور دل لگی اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فظاً غلیظ القلب نہیں تھے، درست مزاج بدخو نہیں تھے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی آپ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرے، بلکہ آپ دلچسپی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، چلو عائشہ ہم دوڑیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر صحرا میں دوڑنے کے لیے چلے۔ اس وقت تک میں ہلکے بدن کی تھی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئی، اور میں نے کہا، اللہ کے رسول میں نے بازی مار لی، میں جیت گئی، آج سے میاں بیوی کا معاملہ تھا، میں جیت گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں عائشہ تم نے بازی مار لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ پھر ایک اور موقع آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چلو عائشہ پھر دوڑیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ اس وقت حضرت عائشہ کا بدن بھر گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ وہ اس دن کا بدلہ ہے اور معاملہ برابر ہو گیا، یعنی اس وقت تم جیتی تھی اب میں جیتا ہوں۔
تو یہ دل لگی اور دلچسپی یہ تو حد شریعت میں رہ کر جائز ہے، اور حدود شریعت سے تجاوز اگر کریں گے تو دلوں میں پھٹن اور خرابی اور برائی پیدا ہوگی، جس کو قرآن پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، اسلام پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور حدیث میں اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے روایتیں ہیں۔ یہاں تو قرآن مجید میں بس اتنا ہی کہہ کر اللہ نے سارے مضمون کو سمجھا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن، کہ عورتیں بھی، اب بعض مرد کیا ہے عورتوں سے دل لگی کرتے رہتے ہیں، خاص طور سے آج کل کی جو نئی جنریشن ہے ان کا حال یہ ہے کہ ہر ایک کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کنیکشن ہوتا ہے۔ اب دل لگی کی باتیں ہو رہی ہے، ٹھٹے ہو رہے ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، کالجوں میں ہو رہے، کالج کے کیمپس میں ہو رہے، کلاس روم میں ہو رہے، چلتے پھرتے ہو رہے، بسوں میں ہو رہے، یہ ساری برائی۔ مرد کو عورت کے ساتھ اختلاط ممنوع اور حرام ہے، چاہے فون پر آپ بات کر رہے ہو، پرائی عورت سے بات کرنا ہاں ضرورت شرعیہ کی بنیاد پر، جیسے جہاں ناگزیر ہو جائے تو وہاں پر عورت سے، پرائی عورت سے بات کر سکتے ہیں، ورنہ جیسے ڈاکٹر بات کر سکتا ہے، حکیم بات کر سکتا ہے، اس طرح اب آج کل پیر لوگ بھی بات کرتے رہتے ہیں، اور نامحرم عورتوں سے اور جواز طرح طرح کے لوگ نکال لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی عورتیں آیا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں اپنی گھر کی عورتوں ازواج مطہرات کی موجودگی میں ان سے بات کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کرتے تو پیالے میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے یا ان کے ہاتھ میں کپڑا تھما دیا کرتے تھے اور بیعت فرمایا کرتے تھے، اسلام کی بیعت، اور ان کو کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی سے تائب کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بیعت فرمایا کرتے تھے۔ یہ انداز تھا۔ آج ہمارے ہاں جو ہے عورتیں مردوں کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتی ہے، اور مرد عورتوں کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، یہ بہت پرہیز کی چیز ہے، ممنوع ہے اور حرام چیز ہے۔ اس سے بڑے برائیاں اور بڑے خطرے اور اندیشے وجود میں آتے ہیں۔ دوسری بات، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ۔ یہاں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، یہ کہا گیا۔ جیسے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، وہاں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو تو مارتا نہیں ہے، بہت کم ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، وہ شاذ و نادر ہوتا ہے۔ مسلم معاشرے میں عام طور پر خودکشی کا رجحان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے اور ضد ہے کہ آدمی خودکشی کرے اور اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ لیکن پھر قرآن کہتا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اب کسی کو مارے گا تو اس کے حمایتی اس کو ماریں گے، تو گویا اس کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، خود اپنے قتل کا سامان تیار کرنا ہے۔ اگر قتل نہ بھی کیا جائے اور عدالتوں میں مقدمہ چلے گا تو قتل کی سزا قتل ہے، القتل بالقتل، قتل کے بدلے میں قتل ہے، قتل کیا جائے گا، قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس لیے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، کیونکہ المسلمون انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کوئی بھائی اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا کرتا۔ کیسے مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، اور اس کو گالی دینا شرک ہے، اس کو گالی دینا گناہ ہے، فسق ہے۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اب ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں، کسی کو بھی اٹھائے گالی دے دیے، تو معلوم ہے اللہ گالی دینے پر معاف نہیں کریں گے۔ گالی کا اگر مستحق ہے وہ آدمی جس کو گالی دی گئی تو گالی اس کو لگے گی، آپ کو گناہ ہوگا۔ اگر اس کو گالی بلا وجہ دی گئی تو وہ گالی آپ کو پلٹے گی اور وہ گالی آپ پر پلٹ کر آئے گی۔ گالی کیا ہے؟ گالی ایک قسم کی بددعائیہ کلمہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو جھنجھلاہٹ اور غصے کی حالت میں کہا جاتا ہے۔ بعض گالیاں ایسی ہوتی ہیں، اب میں گالیوں کی تشریح اس وقت نہیں کروں گا،
کیونکہ آپ بولیں گے یہ اور وہ ہوگا. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ گالیاں جو دی جاتی ہیں ان گالیوں کی غایت اور ان کی معنویت کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور آدمی گالیاں دیتے رہتا ہے. وہ گالیاں دینے والے کو پلٹتے رہتی ہے. گالی دینے کے بارے میں اگر کسی نے کسی کو گالی دیا ہے تو جا کر اس سے کہنا پڑے گا بھائی صاحب میں نے آپ کو گالی دیا تھا, آپ مجھے گالی دے دو. اگر وہ گالی دیتا ہے تو گالی کے بدلے میں گالی برابر معاملہ ہو گیا. اگر گالی نہیں دیتا ہے وہ تو پھر اس کو کہو کہ آپ معاف کر دو. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ سے بھی معافی مانگو, اللہ بھی معاف کر دے گا. اگر گالی دینے والے کو گالی نے معاف نہیں کیا تو گالی باقی رہے گی اور قیامت کے دن وہ گالی ہمارے سامنے آئے گی اور اس گالی کا جواب ہم کو دینا پڑے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن ہم بے تکلفی میں گالیاں دیتے رہتے ہیں. اور آج کل تو فیشن ہو گیا تیری ماں تیری بہن, یہ ایسا سڑک چھاپ کا معاملہ ہو گیا ہے کہ اٹھاؤ تو ہر آدمی چلتے پھرتے جدھر دیکھو نوجوان بچوں کو, یعنی اپنے کان بچانا مشکل ہے. گالی سننے والا بھی گناہگار ہوتا ہے, گالی سننے والا بھی گناہگار ہوتا ہے. اس لیے جہاں گالیاں دی جا رہی وہاں سے بھاگو تیزی کے ساتھ, کیونکہ بڑی اس کی نحوست, گالی کی نحوست بہت سخت ہے. وہ فوراً اگر مستحق آدمی کو گالی دی جا رہی ہے تو وہ گالی اس کو فوراً پکڑتی ہے, وہ گالی اس کو پکڑتی ہے ورنہ فوراً لوٹ کر آتی ہے. جیسے بال دیوار پر مارا جاتا ہے تو دیوار پر جاتا ہے, اگر نشانے پر لگ گیا تو ٹھیک, نہیں تو کیا ہوتا ہے پلٹ کر واپس آتا ہے گالی دینے والے کی طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس لیے کہا اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. اپنے آپ کو عیب نہیں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ. تم کسی کو عیب لگاؤ گے تو بھی تم کو عیب لگائے گا. اب بعض لوگوں میں جیسے عیب ہوتے ہیں تو عیب جو ہے اللہ کے ہاں عیب شکلوں کو اللہ نہیں دیکھتے. اللہ مال کی بنیاد پر کوئی اللہ کے یہاں معزز نہیں ہوتا. بہت مالدار ہے تو بہت عزت والا ہے, بہت خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عزت والا ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو خلق الخلق کلہ, اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا, فأحسن خلقہ, اور اپنی مخلوق کو بہترین انداز میں پیدا کیا. مخلوق میں عیب نکالنا خالق کو پر عیب لگانا ہے. مخلوق میں, اللہ کی مخلوق میں عیب نکالنا خالق پر عیب لگانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے. اس لیے کسی کو عیب مت لگاؤ, کسی کو عیب مت لگاؤ. کوئی اندھا ہے تو اندھا مت کہو, لنگڑا ہے تو لنگڑا مت کہو, لولا ہے تو لولا مت کہو, کانا ہے تو کانا مت کہو, بھینگا ہے تو بھینگا مت کہو, یا اس میں اور کوئی عیب ہے تو ان عیبوں کو بیان مت کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور ان کو عیب مت لگاؤ, کیونکہ عیب لگانا جو ہے وہ دل آزاری ہے اور اس سے آدمی کے دل میں ایک قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اور آدمی بولتا ہے اچھا اس نے میرے کو 4 لوگوں کے سامنے ایسا عیب لگایا. اب وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے, اس کے دماغ میں گرہ بن جاتی ہے. وہ موقع کا انتظار کرتا ہے کہ جیسی موقع ملے گا میں اس کو 4 لوگوں کے سامنے ننگا کر دوں گا. وہ انتظار کرتے رہتا ہے کہ مجھے موقع ملا, اور پھر اس طرح وہ دونوں کے دلوں میں برائی پیدا ہوئی. معاشرہ جو مسلمانوں کا اسلامی اصلاحی اچھا معاشرہ بننا چاہیے وہ معاشرہ بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے. تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. عیب لگانا بری بات ہے, اور کسی کے عیب کو تلاش بھی مت کرو, عیب کو تلاش مت کرو, عیب مت لگاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا. حدیثوں کے اندر عیب لگانے پر بڑی سخت نکیریں وارد ہوئی ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ, اور برے نام سے مت پکارا کرو. کسی کو برا نام لے کر پکارنا, ایسا نام لے کر کہ جس نام کے لے کر پکارنے سے اس کو برا لگتا ہو. جیسے ایک آدمی کا کوئی نام مشہور ہو گیا اور وہ اس سے چڑھتا ہو, کوئی ایسا نام جس سے چڑھا نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نام کا جز بن جاتا ہے. جیسے عربوں کے ہاں بھی آمش ہوتا تھا, عامہ ہوتا تھا, اور بہت سارے آرج ہوتا تھا, تو وہ نام کا جز بن جاتا تھا اور وہی نام لیا جاتا تھا. اس سے اس کی پہچان ہو جایا کرتی تھی, تو لوگ اس کو پہچانا کرتے تھے. تو وہ نام اگر پہچان جز بن گیا ہو اس کا, تو پھر اس جز کی وجہ سے بولنے میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے, بشرط یہ کہ جس کو اس برائی کے ساتھ موسوم کیا جا رہا ہے وہ اس کو برا نہ مانتا ہو. لیکن جو آدمی برا بولا جائے تو اس کو, جیسے بعض لوگوں کے نام ٹوپی ہوتا ہے, فلانا ٹوپی,
تو اب وہ ٹوپی کہہ کر اگر اس کو بلایا جائے تو اس کے نام کے ساتھ وہ ٹوپی جڑ گیا ہے، تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ فلانا ٹوپی، تو وہ ٹوپی پر برا نہیں مانتا، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ آپ اس میں عیب ہے خلقی طور پر، وہ لنگڑا ہے، آپ اس کو لنگڑا کہیں گے تو لنگڑا کہنے پر برا مانتا ہے، تو پھر اب برا وہ لفظ نہیں کہا جائے گا، نہ اس کے سامنے کہا جائے گا نہ اس کے پیچھے کہا جائے گا، کیونکہ پیٹھ پیچھے بولنا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسا اس کے منہ کے سامنے بولنا ہے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ نے منع کر دیا کہ کوئی کسی کو عیب کے ساتھ برے لقبوں کے ساتھ نہ پکارے۔ بعض لوگوں کی شہرت ہو جاتی ہے، ان کو انہی برے ناموں کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے، جیسے کسی کو کہا جاتا ہے 420، اب اس کو 420 لوگ کہتے ہیں، تو اب یہ 420 کہنا یہ اس کے نام کے ساتھ ایک برا لقب لگ گیا، تو لیکن تم مت اس کو اس برے لقب کے ساتھ پہچانا، کیونکہ اللہ کو اچھے لقب پسند ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اچھے القاب کے ساتھ پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو عتیق کا لقب دیا، حضرت عمر عمر کو فاروق کا لقب دیا، اور حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا لقب دیا، حضرت خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، ابو عبیدہ کو امین الامہ کا لقب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے القاب کے ساتھ اپنے صحابہ کو پکارا کرتے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت، جو عربوں کے ہاں کنیت ہوتی ہے کہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے نام سے اس کو نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اس کا جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا باپ کہا جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو القاسم کہا جاتا ہے، اے قاسم کے باپ ابو القاسم، اور جیسے حضرت ابو بکر کو یا ابا بکر، اور حضرت عمر کو یا ابا حفص، اور حضرت علی کو یا ابا الحسن، یہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کے بیٹوں کا نام لیا جاتا ہے اور ان کا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح رواج میں نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے ہاں یہ رواج تو لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے کہ یہ نئی تکنیک آئی ہے، تو ہمارے ہاں یہ نہیں شروع کیا جائے گا، کیونکہ ہر علاقے کا اپنا ایک رواج ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی اس کنیت والی چیز کو پسند فرمایا کہ اس نام کے ساتھ لوگ کو پکارے جائیں، تاکہ ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کو پکارا جائے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، تو اس طرح پکارا جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور عربوں میں ہمیشہ اور آج بھی اس کو رواج ہے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ، اور بڑے گناہ کی بات ہے برائی کا نام لگنا ایمان کے بعد، یعنی برے ناموں سے پکارا جانا اسلام کے بعد، گناہوں کی نسبت لگنا یہ۔ اب کسی کو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کو ایمان لانے کے بعد یا اس سے حالت ایمان میں کوئی گناہ ہو گیا، اس نے چوری کر لیا، شراب پی لیا، زنا کر لیا، کوئی اور گناہ کر لیا، تو اب اس کو اس کے بعد شرابی کہا جائے، گناہ گار، یا زانی کہا جائے، یا بدکار کہا جائے، یا چور کہا جائے، تو اس طرح اس کو نہیں کہا جائے گا، یہ بڑے گناہ کی بات ہے، کیونکہ جس نے توبہ کر لیا اللہ کے ہاں اب وہ مومن لکھا جاتا ہے، اور اس کے نام کے آگے وہ برائی کی نسبت باقی نہیں رہتی، وہ برائی کی نسبت باقی نہیں رہتی۔ اگر بندہ کسی کو اس کے گناہ کی نام کا تانا دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کسی گناہ کا تانا دے گا جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا تانا دینے والے کو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ اس سے سرزد نہ کرا لے اور لوگوں کے درمیان دنیا میں اور آخرت میں اس کو رسوا نہ کرا دے۔ بہت سخت بات ہے، اس لیے شرابی کو شرابی مت کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور کوئی اللہ کی نافرمانی یا کوئی ایسی غلط کام کر رہا ہے جس میں گناہ کا پہلو شامل ہے، تو وہ گناہ والا عمل برا ہوتا ہے، مومن برا نہیں ہوتا، مومن برا نہیں ہوتا، ایمان والا برا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں ایمان والا خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے۔ خانہ کعبہ اگر گر جائے تو دوبارہ بنایا جا سکتا، ایمان والے کا دل توڑو گے اس کے دل کو تم جوڑ نہیں سکتے، اس کے دل میں خراش آ گئی، اللہ کے ہاں تم کو جوڑنا پڑے گا۔ مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ رکھو گے، دل صاف نہیں رکھو گے، تو اللہ کے ہاں ایسی حالت میں آؤ گے کہ وہ کینہ تمہارے لیے بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے کے بارے میں تو نے کینہ کیوں رکھا؟
جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ ہمارے دل میں کسی ایمان والے کے بارے میں کینہ نہیں ہو، ہم کسی کو برا نہیں سمجھے، کسی کو خراب نہیں سمجھے، ہم تو سب کو اللہ کے بندے سمجھتے، ہم اپنے آپ کو گندے سمجھتے، سب کو اللہ کے بندے اور نیک سمجھتے۔ بس یہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے اے اللہ تیرے خلق میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اے اللہ تیری خلق میں، تیری مخلوق میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، سب سے گندہ بندہ ہوں، تیرے سارے بندے مجھ سے افضل ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ کون سا بندہ کا کون سا عمل اخلاص سے بھرا ہوا ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو اور اللہ کے پاس اس کو عزت ملے۔ اور ہم جن مقبول اعمال کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دین کے کام کر رہے ہیں، یا ہم بہت بڑا درس قرآن دیتے یا نماز پڑھتے یا دین کی خدمتیں کرتے ہیں، تو ہم اس کی وجہ سے پتہ نہیں میرے بھائیوں اگر ریا رہا تو منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا، اللہ رب العزت رد کر دیں گے کہ تو نے ریا کے لیے کیا، تو نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا، تو نے واہوائی کے لیے کیا، تجھے دنیا میں واہوائی مل چکی ہے، چل تو مردود ہے، تو کیا ہوگا؟ اور بیچارہ ایک جس نے راتوں میں خاموشیوں میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کا نام لیا، بظاہر اس کے ایسے کوئی گناہ نیکیاں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسا تھا کیونکہ رات کی تنہائیوں میں کسی بیوہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، کسی بیوہ کی خدمت کرتا تھا، کسی بیمار کی تیمارداری کرتا تھا، کسی کے کام آ جاتا تھا، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے مقبول بنا دیا۔ اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، نہ عمل کی بنیاد پر حقیر سمجھو، نہ صورت کی بنیاد پر حقیر سمجھو، نہ اس کو اس کے ذاتی احوال کی بنیاد پر، بدعملیوں کی بنیاد پر حقیر سمجھو۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی بڑے نیک کام کرتا ہے اور کفر پر خاتمہ ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے ڈرنا ہے، ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے ڈرنا ہے۔ بہت ڈر ڈر کر کرو کہ کہیں ہمارے دل میں ذرا سا بھی خیال آ گیا اور ہم نے کسی کو برا سمجھ لیا، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ہماری نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ۔ اور جو توبہ نہیں کرے گا، یہ باتیں ہیں توبہ کرنے کی، اگر کسی سے یہ گناہ ہو رہے تو اس کو توبہ کر لینا چاہیے اور جا کر ان لوگوں سے متعلقین سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرے گا، اپنی غلطیوں سے رجوع نہیں کرے گا اور اپنی غلط روش کو نہیں چھوڑے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ ظالم کے ساتھ سخت معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ علانیتہ و سرہ، عز جارک و جل ثناؤک، لا الہ غیرک، یا قدیم الاحسان یا قدیم الاحسان یا قدیم الاحسان، نسألک باحسانک القدیم، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، جز اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو کما هو اہلو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ازواج محمد وعلی بنات محمد وعلی اصحاب محمد، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم انا نعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ یہ عشر مغفرت ہے اور اے اللہ جمعے کی رات ہے، اے اللہ تیرے ہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنے میں تجھے مزہ آتا ہے، اے اللہ جسے بندوں کو گناہ میں مزہ آتا ہے، اے اللہ تجھے معاف کرنے میں مزہ آتا ہے، اے اللہ ہم گناہ کر کر مزے اڑاتے ہیں، اے اللہ تو معاف کر کر، اے اللہ تجھے لطف آتا ہے، انک عفو کریم تحب العفو
فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ آج تک جتنے گناہ ہوئے، تنہائیوں میں ہوئے، اجالوں میں ہوئے، بند کمروں میں ہوئے، محفلوں میں ہوئے، مجلسوں میں ہوئے، اے اللہ جس لائن کی بھی بے اعتدالیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اے اللہ اقراری مجرم ہے، اقبالی ملزم ہے، اے اللہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ تو عزیز ہے، غفار ہے، اے اللہ تجھے اپنے بندوں کا معافی مانگنا بہت پسند آتا ہے۔ اے اللہ تو نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے اللہ تجھے اپنے بندوں کا معافی مانگنا بہت پسند آتا ہے۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں ہر گناہ سے، ہر خطا سے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ اسی توبہ نصیب فرما دے کہ پھر ہم تیری معصیت کی طرف پلٹ کر دیکھنے والے نہ ہوں، پلٹ کر جانے والے نہ ہوں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے ماں باپ کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ جن کے زندہ ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ معافی کا، عفو کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اپنے نبی کی قربت عطا فرما دے، اپنے دیدار سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کی روحوں کو اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، جس کا بھی اس میں بیمار ہو، باپ بیٹھا ہوا ہے اس کا بیٹا بیمار ہے، اے اللہ شوہر ہے اس کی بیوی بیمار ہے، اے اللہ بھائی کا بھائی بیمار ہے، اے اللہ اور جہاں بھی امت کے بیمار ہیں، اے اللہ سب بیماروں کو صحت کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ صحت کلی عطا فرما دے، اے اللہ شفاء کاملہ دائمہ مستمرہ مستقلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، اے اللہ ہم پر رحمتوں والی بارشیں نازل فرما دے۔ اے اللہ امت مکہ اس وقت شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، اے ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے والے آقا تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو تسبیح کے دانوں کی طرح جوڑا تھا۔ اے اللہ امت دانوں کی طرح بکھر چکی ہے اور تسبیح کا دانہ تار ٹوٹ چکا ہے، امت بکھر چکی ہے۔ اے اللہ وہ ساری اخلاقی برائیاں امت میں پیدا ہو چکی ہے، امت کی اصلاح کا آسان طریقہ اے اللہ ہم کو سمجھا دے، سکھا دے، امت کی اصلاح فرما دے، ہم کو سبب کے طور پر استعمال فرما لے۔ اے اللہ اس امت کے بنانے میں تیرے نبی کا غم شامل ہے، اے اللہ تیرے نبی کی آہیں شامل ہے، تیرے نبی کے فاقے شامل ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اور اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تو ناراض ہے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں پر ترس کھا لے، اور اے اللہ ان فاقوں کی برکت سے اس امت کو ہدایت کے دے دے، ان کو معاف فرما دے، عزت دے دے۔ اے اللہ دین بنا دے، دنیا بنا دے۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو امت میں خیر کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اے اللہ ہم کسی کا مذاق اڑانے والے نہ ہو، برے القاب سے پکارنے والے نہ ہو، کسی کی عیب جوئی کرنے والے نہ ہو۔ اے اللہ ہم ساری ان خصلتوں سے جو تجھے ناپسند ہے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم کو امت کے جوڑ کے لیے اے اللہ سبب کے طور پر استعمال فرما۔ اے اللہ تیرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنی ہوئی امت ہے، اے اللہ ہمارا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول امت کے کسی فرد کو کاٹنے والا نہ ہو۔ اے اللہ کسی فرقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر اے اللہ کاٹنے والا نہ ہو۔ اے اللہ ہم کو امت کے جوڑ کا سبب بنا دے، اے اللہ امت کے جوڑ کا سبب بنا دے، اے اللہ امت کو ہدایت دے دے، ہم کو سبب کے طور پر استعمال فرما لے، پوری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں اے اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ جگہ جگہ سے لوگ بارش کے لیے اے اللہ پریشان ہیں، سخت گرمی ہے، اے اللہ بہت لوگ آسمان پر روزانہ تیری رحمت کی نظر، تیری رحمت والی نظر کو چاہتے ہوئے اے اللہ نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اے اللہ جانور اے اللہ جنگلوں میں اے اللہ تیری رحمت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اے اللہ تو پورے ملک میں بارش کو نازل فرما دے، پورے ملک میں بارش کو نازل فرما دے۔ اے اللہ بارش عافیت والی نازل فرما دے، عافیت والی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ تسلسل کے ساتھ بارش نازل فرما دے، رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جو بیجا مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو یتیم بچے ہیں جن کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے اے اللہ ان کو معاون و انصار عطا فرما۔ بیواؤں کا درد بانٹنے والے
اے اللہ اچھے لوگ کھڑے فرما دے، اے اللہ بھوکوں ننگوں کو پہنانے والے کھڑے فرما دے، اے اللہ انسانیت کا غم کھانے والے ہم میں پیدا فرما دے، بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تو سامان فرما دے، ہمارے اس ملک کے بچے بچے کو ہدایت دے دے، امن عافیت کی ہواؤں کو چلا دے، حاسدوں ماکروں شرریوں فتنوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ عزت دے دے، عافیت دے دے، دین دے دے، دنیا دے دے، اے اللہ جنت الفردوس دے دے، جنت الفردوس دے دے، جنت الفردوس دے دے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، جام کوثر عطا فرما، جام کوثر عطا فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو دنیا میں بھی اپنے گھر پر بلا، گھر پر بلا، گھر پر بلا، گھر پر بلا، اپنے نبی کے در پر بلا، در پر بلا، در پر بلا، وہاں کی گلیوں میں گھومنا ان کو نصیب فرما دے، وہاں کی حاضری عطا فرما دے، وہاں کی حاضری عطا فرما دے، وہاں کی ایمانی لذتوں سے بہرمند فرما دے، اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، اے اللہ مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما، اپنے حبیب مصطفیٰ کی قبروں پر رحمتیں نازل فرما دے، اپنے نبی مصطفیٰ کی قبروں پر رحمتیں نازل فرما، قبر پر رحمتیں نازل فرما دے، ہماری طرف سے بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہماری طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے اور پوری امت انسانیت کی طرف سے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، صحابہ کرام کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کو ہدایت دے، اے اللہ بے مانگے عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا عطا فرما، جن شرور سے فتن سے اے اللہ پناہ چاہیے ہماری بھی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔